نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درس نمبر 178 اور سورۃ البقرہ کی آخری آیت نمبر 286۔ آخر میں ایک خاص دعا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے۔ اے ہمارے رب، احکام کی تعمیل میں، فرائض کی ادائیگی میں اور گناہوں سے بچنے میں ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ فرمانا۔ اے ہمارے پروردگار، بنی اسرائیل اور دوسری اقوام کی طرح ہم پر مشکل احکام نافذ نہ فرمانا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایسی آزمائشوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار نہ کرنا جنہیں برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ ہم نے تیرے جتنے حقوق ضائع کیے ہیں ان سے درگزر فرما۔ ہم نے تیرے بندوں کی جو بھی حق تلفی کی ہے وہ معاف فرما، اور ان بندوں سے بھی ہمیں معاف کروانے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ کی زندگی میں ہم پر رحم فرما تاکہ ہم کسی دوسرے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ہم کمزوروں کے بگڑے کام بنانے والا اور ہمارا مددگار اے اللہ تو ہی ہے۔ یہ دعا اللہ رب العزت نے خود ہی اس امت کو سکھائی۔ کتنا روح پرور ہے یہ موقع کہ پروردگار عالم، کبھی نہ ختم ہونے والے خزانوں کا مالک، بے نیاز و بے پرواہ خالق و مالک، جس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اپنے مجبور و بے بس و بے کس بندوں کو جو بالکل تہی دست و تہی داماں ہیں، ضرورت مند ہیں، خود یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ مجھ سے یہ مانگو اور اس طرح مانگو۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے مانگنے کی دیر ہے؟ میری عطاؤں کا ایسا نزول شروع ہوگا کہ تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے، لیکن مجھ دینے والے کو کبھی عاجز نہیں کر سکو گے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں دینی و دنیاوی، جسمانی و روحانی، انفرادی و اجتماعی ہر قسم کی نعمتوں، کامیابیوں اور سعادتوں کو ایسی ذات سے مانگا جا رہا ہے جو ان تمام نعمتوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور عطا کرنے والا بھی، جس نے ان تمام نعمتوں کو اپنے لیے نہیں، اپنے بندوں ہی کے لیے تیار کیا ہے، جس کو خود ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی ذرا برابر لمحے بھر کے لیے بھی حاجت نہیں۔ اس شخص کی تسلی، اعتماد اور بھروسے کا کیا عالم ہوگا جو پورے یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکائے، دست سوال پھیلائے، چشم تر لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ سرتاپا مجسم سوال بن کر خفیہ و اعلانیہ آہستہ اور پکار کر اپنے پالنے والے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی امداد کا طالب ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ان چھوٹی اور مختصر دعائیہ جملوں میں، جنہیں ان پڑھ اور پڑھے لکھے تمام لوگوں کے لیے یاد کرنا بھی آسان اور مانگنا بھی آسان ہے، ان جملوں کے اندر دنیا و آخرت کی ساری بھلائیوں کو سمو دیا ہے۔ تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ کسی کی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالنا عقل کے بھی خلاف ہے۔ جس چیز پر انسان کا بس ہی نہیں، اس پر محاسبہ کرنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ بلکہ دین اسلام میں تو آسانی کا قانون ہی کام کر رہا ہے۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پہ آتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں ڈالی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الدین یسر، دین آسان ہے، اس میں کسی پر سختی نہیں کی گئی۔ نماز فریضہ ہے، ایسا فریضہ جو کبھی معاف نہیں، لیکن اس کے متعلق آتا ہے فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ،
اگر طاقت نہ ہو کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکو، فرمایا فصلی قاعدا، تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا لیٹ کر پہلو کے بل پڑھ لو۔ گویا ہر مشکل کے وقت اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے۔ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پر مجبور نہیں کرتے اپنے بندوں کو۔ اگر کوئی شخص نابینا ہے تو اسے دیکھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی شخص کو اس کی صلاحیت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے اور غیر اختیاری باتوں پر اس کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا لہا ما کسبت، انسان کے لیے وہ چیز ہے جو اس نے کمائی، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو کچھ اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ کمائے گا وہی اس کو مفید ہوگی، اور اسی چیز کا اس پر وبال پڑے گا۔ گویا اچھی چیز کا اچھا بدلہ ملے گا اور برائی پر مواخذہ ہوگا۔ ہمارے ایک مقتدی تھے، ان کی گھر والی زوجہ ان کی بیمار تھیں تو وہ ان کو کراچی لے گئے، کراچی علاج کے لیے لے گئے۔ وہاں جب چیک اپ کرایا، ڈاکٹروں نے دیکھا، اسپتال میں چیک کرایا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو فوری طور پہ بائی پاس ہوگا، ورنہ معاملہ بگڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے رقم چاہیے۔ تو رقم کافی ضرورت تھی اور اس وقت ان کے پاس نہیں تھی۔ یہ واقعہ انہوں نے خود واپس آ کر مجھے بتایا۔ تو وہاں پر وہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے فوراً وہاں سے اپنے گھر رابطہ کیا اور فون پہ کہا کہ بھئی فوراً پیسوں کا انتظام کرو۔ تو وہاں پر کراچی میں بھی ان کے کچھ رشتہ دار جاننے والے تھے، کچھ رقم ان سے لی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 3-3.5 لاکھ میں نے وہیں پر اکٹھے کر لیے، گھر والوں کے ذمہ لگایا تاکہ وہ بھی 6-7 لاکھ بھیج دیں۔ تو انہوں نے بھی انتظام کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس دوران میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو مسجد میں امام صاحب نے جب نماز پڑھانا شروع کی تو انہوں نے نماز میں پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جب یہ آیت پڑھی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ کے جمعے کی ایک تقریر یاد آ گئی جو اس عنوان پر تھی، تو مجھے فوراً خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس کی حیثیت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، تو میری طاقت اور حیثیت اتنے پیسوں کی نہیں ہے، تو پھر یہ آپریشن جو ہو رہا ہے، بائی پاس ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے، یہ تو کہیں میں جلد بازی تو نہیں کر رہا۔ تو کہتے ہیں میں باہر نکلا دعا مانگ کر، تو میں نے یہی دعا میں کہا کہ اے پروردگار، آپ نے ہی فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب آپ طاقت سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں دیتے تو میری طاقت 10 لاکھ روپے کی، 8 لاکھ روپے کی نہیں ہے، تو پھر یہ تکلیف بھی ہٹا دیں۔ وہ کہتے ہیں باہر نکلا اور یہ فیصلہ کر کے نکلا کہ آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ دوائیاں وغیرہ لے کر کسی اور ڈاکٹر سے واپس آ گئے۔ تو تقریباً وہ کہتی ہیں جب میں ان کے پاس گیا تھا، جب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو ان کی زوجہ کی وفات ہوئی تھی اور میں فاتح خوانی کے لیے وہاں پہ حاضر ہوا تھا۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ اس واقعے کو گزرے ہوئے 9 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد میری بیوی کو دل کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ کوئی دل کے لیے ہم نے دوائی لی۔ ابھی میری زوجہ فوت ہوئی ہے تو یہ بھی جگر کے امراض کی وجہ سے فوت ہوئی ہے، نہ کہ دل کی وجہ سے، یعنی وہ تکلیف اللہ رب العزت نے اسی وقت ٹال دی تھی۔ تو بہر طور انسان بعض اوقات جلد بازی کر لیتا ہے، ورنہ انسان کے پاس جتنے روپے اس کی جیب میں ہیں، آنے والی پریشانی اس سے کم کی ہوتی ہے، زیادہ کی نہیں ہوتی۔ تو بہر طور انسان سے خطا بھی ہو جاتی ہے اور انسان بھول بھی جاتا ہے، انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ شروع میں ہم نے دعا کی تھی سورۃ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، مانگا تھا اللہ سے سیدھا راستہ کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب سیدھے راستے پر چلتے ہوئے بھول چوک تو ہو جاتی ہے، خطا غلطی ہو جاتی ہے، تو اسی بھول چوک کے لیے، نسیان اور خطا کے متعلق اللہ رب العزت نے کلمات سکھائے کہ اے میرے بندو، جب بھول جاؤ یا خطا ہو جائے تم سے، تو مجھ سے ان کلمات کے ساتھ معافی طلب کر لیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ کے آخر میں جو دعائیں مذکور ہیں، جب بندہ ان کو ادا کرتا ہے تو ہر دعا کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم قد
قد فعلت، یعنی اے میرے بندے ہاں میں نے ایسا کر دیا، تیری دعا کو قبول کر لیا، بشرط یہ کہ دعا کو مانگا جائے، صرف پڑھا نہ جائے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، عاجز بن کر، سوالی بن کر، منگتے بن کر، فقیر بن کر، محتاج بن کر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں گے اور اس سے مانگیں گے تو پھر دعا کی لذت بھی کچھ اور ہوتی ہے اور قبولیت کے وہ زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے پروردگار تو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا۔ یہاں پر بوجھ سے مراد وہ مشکل احکام ہیں جو پہلی امتوں پر وارد ہوئے۔ مفسرین کرام فرماتی ہیں مثال کے طور پر کہ بنی اسرائیل پر 5 سے زیادہ نمازیں فرض تھیں، لہٰذا اس امت سے بھی زیادہ وہ مشکل میں تھے، تو بعض امتوں کو ہمیشہ روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ حکم بھی تھا کہ جس کپڑے پر نجاست لگ جائے وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ قیمتی سے قیمتی کپڑا بھی نجاست والی جگہ اگر وہ ناپاک ہو جاتا تو نجاست والی جگہ کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل حلال جانور کا گوشت تو کھا سکتے تھے مگر اس کی چربی استعمال نہیں کر سکتے تھے، لہذا مشکل کام ہے گوشت سے چربی کو علیحدہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ سورت کی ابتدا میں گزر چکا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل قتل ہوئے، تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اپنے مال کا چوتھا حصہ انہیں بطور زکوٰۃ کی ادا کرنا پڑتا تھا۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کوئی آدمی گناہ کا مرتکب ہوتا تھا تو رات کے وقت فرشتے اس کے دروازے پر لکھ دیتے تھے، جس سے اس کی سخت رسوائی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے بوجھ سابقہ امتوں پر ڈال رکھے تھے، جن کے متعلق یہاں پر دعا کی جا رہی ہے کہ اے ہمارے پروردگار ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا گیا تھا۔ تو آگے فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوانا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ تحمل علینا سے شرعی احکام کا بوجھ ہے، جس کے متعلق دعا کی گئی کہ ہم پر مشکل احکام نہ ڈال دینا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ لا تحملنا، اس سے مراد وہ قدرتی آفات و بلیات ہیں جو کسی قوم پر نازل ہو جائیں، تو یہاں پر ان تکوینی مصائب کا ذکر بھی آ گیا کہ مولا کریم ہم سے ایسے قدرتی مشکلات کا بوجھ بھی نہ اٹھوانا کہ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ فرمایا واعف عنا، اے ہمارے رب ہم کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، یعنی ہماری تمام لغزشوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، ہم پر مہربانی فرما، انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ لفظ مولا 25 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر اس مقام پر مولا کا معنی آقا ہے اور کارگزار ہے، یعنی کام بنانے والا۔ مولا معبود کے معنوں میں بھی آتا ہے، اس کا معنی ساتھی بھی ہوتا ہے، صاحب بھی ہوتا ہے، رفیق بھی ہوتا ہے۔ تو اے ہمارے پروردگار فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، یعنی ہم کو غلبہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ سے متعلق فرمایا کہ یہ سورت قرآن پاک کا بڑا خیمہ ہے۔ جس طرح ایک بڑے خیمے میں بہت سے ساز و سامان رکھنے کی اور رہائش کی گنجائش ہوتی ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نظام خلافت کبریٰ کے تمام اصول اور فوائد بیان کر دیے۔ اس صورت میں دعوت توحید و رسالت کا بیان ہے، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا بیان ہے، 5 فرائض کے علاوہ جہاد، نظام سلطنت اور بے شمار مثالیں اور حکمت کی باتیں اس صورت میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کو خیمے سے تشبیہ دی گئی۔
یہ آخری دو آیتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا ہوئی تھیں، اور یہ خاص تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اپنی امت کے لیے لے کر آئے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ان آیات کو رات کے وقت تلاوت کرے گا، یہ آیات اس کے لیے ساری رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ سورۃ فاتحہ کے آخر میں ذکر تھا مغضوب اور ضالین کا، اور پھر سورۃ البقرہ میں مغضوب کی تفصیل تھی، بنی اسرائیل کا ذکر تفصیل کے ساتھ تھا، اور یہود کی تقریباً 40 بیماریوں کا تذکرہ تھا، جو خرابیاں بیماریاں ان کے اندر پائی گئیں، ان کا ذکر تھا۔ تو آخر میں یہاں پر دعا کرائی گئی، کیونکہ کامیابی اللہ کے فضل میں ہے، اس کے فضل سے ہی کامیابی نصیب ہوگی، اور فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آخر میں دعا سکھائی گئی، کیونکہ دعا مانگنے سے رشتہ پروردگار عالم کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں در در کی محتاجی سے بچا کر اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مانگنے کا طریقہ، سلیقہ اور ڈھنگ بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔